الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. جنت اور جہنم کے حالات کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی سلسلے میں یہ روایت بھی لائے ہیں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بڑی جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں جہنم سے نکالی جائے گی اور فیدخلون الجنہ اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یسمون الجہنمیین جنت والے ان کو نام دیں گے جہنمیین. وہ چونکہ جہنم کا عذاب سہ کر کے اور چکھ کر کے آئے ہیں اس لیے ایک پہچان کے طور پر. لیکن بہرحال پھر ان کی طرف سے اللہ کے حضور میں درخواست کی جائے گی کہ یہ نام بھی ہم سے اٹھوا لیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوگا. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان حارثة رضی اللہ ان ام حارثة رضی اللہ تعالی عنہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر اصابه سهم غرب فقالت یا رسول اللہ قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلت
اجنۃ واحدۃ ہی ام جنان کثیرۃ وانہ لفی الفردوس الاعلی. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، یہ حارثہ جو ہیں وہ کم عمر تھے، تماشائی کی حیثیت سے غزوہ بدر میں گئے تھے، وہاں جہاں پانی کا حوض تھا وہاں تھے. ان ویسے عمر کم ہونے کی وجہ سے جنگ میں شرکت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی. اسی دوران کہ وہ وہاں تھے ایک انجانا تیر آیا اور ان کو لگا اور اسی میں وہ شہید ہو گئے. تو ان کی والدہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وقد ہلاک حارثہ یوم بدر، حال یہ کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن شہید ہو گئے تھے. اصابہ سہم غرب، ایک انجانا تیر آ کر کے ان کو لگا تھا اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی تھی. تو ان کی والدہ بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس موقع پر انہوں نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قد علمت موقع حارثہ من قلبی، یہ اللہ کے رسول حارثہ جو میرا بیٹا ہے اس کا میرے دل کے اندر اس کا کیا مقام تھا وہ آپ خوب جانتے ہیں. ظاہر ہے ماں کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت ہوا کرتی ہے. اب وہ شہید ہو گئے تھے تیر لگنے کی وجہ سے. فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، اب اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں روؤں گی نہیں. میرے لیے اطمینان ہے کہ میرا بیٹا بھلے یہاں سے رخصت ہوا، مجھ سے جدا ہوا، لیکن بہرحال جنت میں ہے، اچھی جگہ میں ہے. وَإِلَّا سَوْفَ تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ، اور اگر ایسی بات نہیں ہے، یعنی اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں خوب روؤں گی ان کی موت کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جواب میں ارشاد فرمایا، حبیل تھے، کیا تمہاری عقل ماری گئی؟ اجنت واحدۃ ہی ام جنان کثیرۃ، کیا وہاں ایک ہی جنت ہے؟ آخرت میں بہت ساری جنتیں ہیں وہاں، اور تمہارا بیٹا جو ہے اس میں لفی الفردوس الاعلی، فردوس اعلیٰ میں جو سب سے اونچا جنت کا مقام ہے اس کے اندر ہے. بس یہاں پہ جنت کا ایک جنت جو سب سے اونچی ہے اس کا تذکرہ آیا، اس مناسبت سے اس روایت کو انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے. وقال غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها ولقاب قوس احدکم او موضع قدہ من الجنة خیر من الدنیا وما فیها ولو ان امرأة من نساء اہل الجنة اطلعت الى الارض لازات ما بینہما ولملات ما بینہما ریحا ولنصیفها یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فیہا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر ایک صبح کا تھوڑی دیر کے لیے نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. یعنی گویا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوئی آدمی خرچ کر دے اور اس پر اس کو جو ثواب مل سکتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر ایک تھوڑی دیر کے لیے صبح کو یا شام کو نکلے گا تو اس کا ثواب اس سب سے زیادہ ہے. وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدِّهِ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور
تم میں سے کسی کے جنت کے اندر کمان رکھنے کی جگہ یا کوڑا رکھنے کی جگہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ کمان تو ذرا سی جگہ میں آ جاتی ہے، کوڑا آدمی تھوڑی سی جگہ میں رکھ لیا کرتا ہے، اور جنت کی اتنی جگہ جو ہے وہ بھی اس پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اس سے جنت کا مقام کتنا اونچا ہے، کیسی قیمتی ہے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کے اوپر جھانکے اوپر سے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو آسمان اور زمین کے درمیان کا جو یہ ہے فضا ہے، اس ساری فضا کو وہ روشن کر دے گی، ایسی حسین ہے وہ جنتی عورت۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور آسمان و زمین کی فضا روشن ہونے کے ساتھ ساتھ مہک اٹھے گی، پوری فضا خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فیہا، اور اس عورت کی اوڑھنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ اس سے گویا جنت کا مقام کتنا اونچا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل احد الجنة الا وري مقعده من النار لو اساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار احد الا وري مقعده من الجنة لو احسن ليكون عليه حسرة۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے بھی بتلایا تھا کہ ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ جہنم میں۔ اگر یہ اچھے عمل کرے گا تو یہ جو جنت کا ٹھکانہ وہاں پہنچایا جائے گا، برے اعمال کرے گا تو جہنم والا جو ٹھکانہ ہے وہاں اس کو رکھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی کے لیے اللہ نے اس طرح کے دو ٹھکانے، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون نیک عمل کر کے جنت کا مستحق ہوگا اور کون برے اعمال کر کے جہنم میں جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہر ایک کے لیے دو ٹھکانے گویا تیار کیے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ تو جو جنتی جنت میں جائے گا اور اپنے ٹھکانے میں وہ قیام کرے گا، ٹھہرے گا، تو اس کا وہ جو جہنم کا ٹھکانہ تھا جس سے اللہ نے اس کو بچایا ہے وہ اس کو دکھایا جائے گا۔ دیکھ تو اگر برے اعمال کرتا نا تو تجھے یہاں پہنچایا جاتا، تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی اور اس برے انجام سے مجھے بچا لیا۔ ولا يدخل النار احد، اور جو جہنم میں جائے گا اس جہنم کو اس کا جو جنت کا ٹھکانہ ہے، یعنی اگر وہ نیک اعمال کرتا اور اس کو جنت میں وہاں رکھا جاتا، وہ ٹھکانہ اس کو بتائیں گے، دیکھ تو اگر نیک اعمال کرتا نا تو تجھے یہاں ہم ٹھکانہ دیتے۔ یہ اس لیے دکھائیں گے تاکہ لیکون علیہ حسرۃ، تاکہ اس کو اور زیادہ افسوس ہو۔ ایک تو جہنم کا عذاب کیا کم تھا، مزید بڑا یہ افسوس کہ میں اتنی بڑی اونچی جگہ سے محروم رہا۔ قال قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے روز
کون وہ خوش قسمت ہے جس کو آپ کی شفاعت اور سفارش نصیب ہوگی. فقال لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسألني احد عن هذا الحديث اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. تو ان کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کو میرے ارشادات کو سننے کا جو شوق، اس کا لالچ اور اس کی جو رغبت ہے، اس کے پیش نظر مجھے معلوم تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ سوال یہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے کرے گا نہیں. گویا اس لیے کہ تم کو میری باتوں کا بڑا حرص ہے، بڑا لالچ ہے. گویا اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے علم حاصل کرنے کا جو شوق اور طلب تھی نا، اس کو سراہا. آپ نے ان کی تحسین فرمائی، شاباشی دی. پہلے تو اب جواب دیا، اسد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. میری سفارش کو پا کر کے سب سے زیادہ خوش قسمت قیامت کے روز وہ آدمی ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو. یعنی جو سچے دل سے ایمان لایا، ان تمام لوگوں کو میری سفارش اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی سچے دل سے ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی شفاعت سے ہمیں بہراور فرمائے، سعادت مند بنائے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لعالم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إلي أنها ملآية فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآية فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآية فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآية فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو قال إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو قال تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سے جو آدمی سب سے آخر میں نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ آدمی میں جانتا ہوں. وہ کون ہے؟ رجل یخرج من النار حبوا، کہ وہ جہنم سے نکلے گا گھسٹتا ہوا، جیسے بچہ سورین کے اوپر گھسٹ کر کے چلتا ہے نا، جہنم کا عذاب سہ کر کے جو ہے نا اس کے چلنے کے بھی ٹھکانے نہیں رہیں گے، گھسٹ کر نکل کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا. جہنم کے عذاب کے نتیجے میں کھڑا ہونے کی اس کی یہی ختم ہو گئی ہوگی، گھسٹ کر کے وہ جو ہے وہ نکلے گا جہنم سے. جب جہنم سے نکلے گا تو باری تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت کے دروازے پر جب پہنچے گا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَائِكَةٌ، تو اس کو ایسا معلوم ہوگا، نظر آئے گا ہے نا، دروازے سے اندر کا منظر ایسا نظر آئے گا کہ وہ بالکل بھری ہوئی ہے، یعنی اندر کوئی جگہ نہیں، ایسا اس کو محسوس ہوگا. تو وہ لوٹ کر کے باری تعالیٰ کے حضور میں آئے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو جنت کو بھرا ہوا پایا، کہاں جاؤں؟ باری تعالیٰ پھر بولیں گے جنت کے اندر داخل ہو جا.
پھر آئے گا وہ جنت کے پاس، پھر وہاں دروازے کے پاس آ کر کے جب کھڑا ہوگا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بالکل بھری ہوئی ہے. پھر وہ آئے گا واپس اور باری تعالیٰ سے عرض کرے گا اللہ میں نے تو اس کو بھرا ہوا دیکھا. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، تجھے دنیا اور دنیا کا 10 گنا دیا جاتا ہے. یہ سن کر کے وہ جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، میرا مذاق کرتے ہیں. یعنی میں تو دیکھ کر آیا، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، اور آپ یوں فرما رہے ہیں تجھے دنیا اور دنیا کا 10 گنا جتنا دیا جاتا ہے. تو حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ. یہ قصہ بیان کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے. اب یہ ہنسے کس بنیاد پر؟ اس سلسلے میں شراح نے 2 باتیں کہی ہے. ایک تو یہ بات کہی کہ ابھی تو چلنے کے ٹھکانے نہیں تھے، جہنم کے عذاب کی سختی کو جو بھگت کر نکلا باہر تو چلا نہیں جاتا تھا، گھسٹ کر کے نکلا. اور اب اللہ میاں کو یوں کہتا ہے باری تعالیٰ آپ میرا مذاق کرتے ہیں. یہ ایک بعضوں نے کہا یہ اس کی جرأت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ جو آدمی سب سے آخر میں جہنم سے نکلا اور سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل ہوگا وہ تو سب سے چھلے درجے کا ہوگا نا ایمان والوں میں، اس کے بعد تو کوئی درجہ نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب دیا، کتنا؟ دنیا اور دنیا کا 10 گنا جتنا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے کہ اللہ کی ادا اور بخشش دیکھو کہ اس کو اتنا دیا، تو جو بڑے مرتبے والے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کیسا کچھ نہیں ملے گا. اس پر حضور کو وہ خوشی میں ہنسی آئی. وَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جنتیوں میں سب سے چھلے نچلے درجے کا جنتی، کم درجے کا، اس کو اتنا ملے گا. دوسروں کو کتنا ملے گا؟ حدثنا مسدد قال حدثنا. اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے نا. دنیا کے ایک مکان کے لیے صورت میں آپ کو ایک فلیٹ مل جائے، اس کے لیے ساری زندگی داؤں پر لگا دیتے ہیں اور وہ بھی کبھی نہیں ملتا. اور جنت کے اندر یہ ساری نعمت دنیا اور دنیا کا 10 گنا جتنا مل جائے تو اس کے لیے اب محنت نہ کریں تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون کہا جا سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کا استحضار رہنا چاہیے اور آدمی کو اس کے لیے عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ ابو طالب چونکہ ایمان تو لائے نہیں تھے، وہ تو جہنم میں گئے، لیکن چونکہ ایمان نہ لانے کے باوجود پوری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. اس لیے کہ حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو انہوں نے ساتھ دیا، سپورٹ کیا پوری زندگی، بھلے ایمان نہیں لائے تو اس سے ان کو کچھ فائدہ پہنچا؟ تو نبی کریم صلی اللہ، یہاں تو آگے روایت ختم کر دی ہے، لیکن دوسری جگہ جہاں یہ روایت ہے وہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ابو طالب ہے. لیکن جیسا پہلے بھی آ چکا اگلی مجلس میں بھی وہ روایت آئی تھی کہ ان کے پاؤں کے نیچے
دو انگارے دونوں پاؤں کے نیچے ایک ایک انگارہ رکھا جائے گا، بس فقط اتنا ہی عذاب، لیکن اس کی شدت اتنی ہوگی کہ دماغ اس کی وجہ سے کھول رہا ہوگا. کہ حضور کے جو ساتھ دیا اور حضور کو تقویت پہنچائی، اس پر ان کو عذاب سے جو ہلکا عذاب دیا گیا وہ بھی اتنا سخت ہے جہنم کا وہ عذاب. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں کو اور ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں
اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما کر جنت میں دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما۔ اے اللہ، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں اے اللہ نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں اے اللہ تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ، جو ان کے قلوب میں بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، جو ہمارے دین میں دخل اندازی کر رہے ہیں اے اللہ، دین پر عمل کے معاملے میں اے اللہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اے اللہ، ایسوں کے شر سے اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، آنے والے انتخابات کے اندر اے اللہ ان کے شر کو مستقل طور پر دفع فرما دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو اے اللہ اس موقع پر اے اللہ ایمانی غیرت اور سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے اپنے حق کے اے اللہ رائے دہندگی کو ہر مسلمان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، متحد اور متفق ہو کر اے اللہ اپنے ان حقوق کو اے اللہ بغیر اس میں تقسیم ڈالے ہوئے اے اللہ استعمال کرتے ہوئے دشمنان اسلام کو اے اللہ شکست سے دوچار کرنے کے لیے متحد ہونے کی اے اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غلط لالچوں میں آ کر اپنے ذاتی مفادات کو اے اللہ سامنے رکھتے ہوئے ایمانی تقاضوں سے ہٹنے سے ان کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔